السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرا نام سائمہ ہے۔ میں نے مظفر آباد کے ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے ارد گرد غربت ہی دیکھی۔ والد صاحب رائٹر تھے، مگر مستقل مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں ہمیشہ تنگی رہی۔ اللہ زندگی دے ہمارے دادا جان کو، انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری بہت مدد کی۔ والد صاحب کو پڑھایا، ان کی شادی کی، مگر ان کا جب دل چاہتا کام کرنے چلے جاتے، ورنہ فارغ گھر پر بیٹھے رہتے۔ دادا جان دوپہر کو کسی کے ہاتھ راشن یا سبزی وغیرہ بھیج دیتے۔ والد صاحب نے جب دیکھا کہ ہمارے دادا جان راشن وغیرہ بھیج دیتے ہیں تو انہوں نے کام پہ جانا چھوڑ دیا۔ دادا جان کے گھر کسی بچے کو بھیج دیتے کہ آج آپ یہ بھیج دیں، آج وہ بھیج دیں۔ دادا جان کا کوئی مستقل کاروبار نہیں تھا، محنت مزدوری کرتے تھے۔ دادی جان وفات پا چکی تھی۔ میری امی گاؤں کی سیدھی سادی عورت تھی، انہوں نے کبھی ہماری تربیت اور مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ہم کل 4 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں اور 1 بھائی۔ میرا نمبر تیسرا ہے۔ بڑی 2 بہنوں کی شادی گاؤں میں ہی ہو گئی تھی۔ ان دنوں میری عمر 25 سال تھی۔ تب میرے ابو کو ہوش آیا کہ بیٹی کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ میرے ابو کی ایک عادت ایسی تھی کہ سارے خاندان والے ہم سے دور ہوتے چلے گئے۔ اگر کسی کی تعریف کرتے تو اسے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتے اور کچھ عرصے بعد اس شخص سے ناراض ہو کر اسے زمین کی پستیوں تک لے جاتے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں بھی اپنے والد صاحب کی اسی عادت کی بھینٹ چڑھ جاؤں گی۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے ایک شخص میرے والد صاحب کے پاس آیا اپنے رشتے کے سلسلے میں کہ مجھے کوئی رشتہ ڈھونڈ دے۔ وہ میرے والد کے پرانے دوست کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اسے میرے والد کے پاس بھیجا تھا۔ اس شخص کا نام سہیل تھا۔ اس کے 4 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ سہیل سادہ سی شکل و صورت کا مالک تھا، مگر ان کی بہت زیادہ زمینیں تھیں، اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میرے والد نے فوراً میرا رشتہ ان کے سامنے رکھ دیا اور انہوں نے بھی ہاں کر دی اور وہ اسی وقت نکاح کرنے پر باضد ہو گئے۔ میرے والد نے ان کی یہ بات بھی مان لی اور اسی وقت گاؤں کے مولوی صاحب کو بلا کر میرا نکاح سہیل کے ساتھ کر دیا گیا اور رخصتی کے لیے 1 سال کا وقت لے لیا۔ میرے والد ان کی زمینیں اور دولت دیکھ کر سب کچھ بھول گئے۔ انہوں نے میرے دادا جان سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ نکاح کے بعد دادا جان کو خبر ہوئی تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے ان سے صرف ایک بات کہی کہ اگر انسان بکری لینے بھی جاتا ہے تو 2-3 لوگوں سے مشورہ ضرور کرتا ہے۔ تم نے بیٹی دے دی اور ہمیں بتایا تک بھی نہیں۔ اس بات پر ہمارا پورا خاندان ناراض ہو گیا، مگر میرے والد کو کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ انہوں نے لڑکے والوں سے کہہ دیا تھا کہ تمام جہیز لڑکی کے کپڑے اور کھانا وغیرہ آپ لوگ کریں گے۔ میرے والد سہیل کی تعریفیں کر کر کے نہ تھکتے تھے۔ سہیل نے مجھے موبائل لے کر دیا، ہم گھنٹوں راتوں کو باتیں کرتے۔ سارا دن میسج پر بات ہوتی رہتی۔ ہفتے میں 1-2 بار ہمارے گھر بھی سہیل آتا تو والد صاحب اور والدہ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال گزر گیا۔ سہیل کے گھر والوں نے دل کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ سہیل ایک بہت اچھا انسان تھا۔ میں اپنی قسمت پر نازا تھی کہ مجھے اتنا اچھا جیون ساتھی ملا ہے۔ سہیل امی کو رقم دے دیتا اور ہم لوگ خود شاپنگ کرنے جاتے، قیمتی کپڑے اور دیگر اشیاء خریدتے تھے۔ پیسے کم ہوتے تو میں سہیل کو فون کر دیتی تو وہ مزید پیسے ہمیں بھیج دیتا تھا۔ میری امی مجھ سے زیادہ اپنے اور دوسرے بہن بھائیوں کے لیے خریداری کرتی اور مجھے کہتی سہیل سے اور پیسے مانگو۔ آخر شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ کھانا وغیرہ سہیل نے پکوایا، غرض ہر قسم کا خرچہ لڑکے والوں نے برداشت کیا۔ میرے والد اور والدہ بھی خوش تھے کہ ان کے سر سے بوجھ اتر گیا۔ ان کی بیٹی عزت سے رخصت ہو رہی تھی۔
تمام مہمانوں کو سہیل کی تعریفیں کر کے یہ بتایا جا رہا تھا کہ سہیل بہت بڑا زمیندار ہے اور لاکھوں کا مالک ہے۔ میں بھی آ کر سہیل کے گھر آ گئی، مگر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ جس سہیل کی تعریفیں کر کے میرے امی ابو نہ تھکتے تھے، اس کا گھر انتہائی سادہ اور کچی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ مگر یہ سب چیزیں مجھے اچھی لگنے لگی تھی، کیونکہ سہیل بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا اور وہ بہت پیار کرنے والا شخص تھا۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزرنے لگی۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میرے والد کی عادت تھی کہ وہ پہلے آدمی کی تعریفیں کر کر کے اسے آسمان پر لے جاتے ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد اسی شخص کو زمین کی پستیوں تک گرا دیتے تھے۔ یہی سب کچھ میرے شوہر سہیل کے ساتھ بھی ہوا۔ ابھی ہماری شادی کو 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دم میرے والد نے سہیل میں کیڑے نکالنا شروع کر دیے۔ ایک دم سہیل میرے ابو کو بہت برا لگنا شروع ہو گیا۔ وہی سہیل جس کی تعریف ہر آنے والے مہمان کے سامنے کی جاتی تھی، اب وہی سہیل دنیا کا نکما اور نکھٹو بن گیا تھا۔ ہر آنے والے کے سامنے سہیل کی کمی کوتاہیاں بتائی جاتی۔ ایک بار تو حد ہی ہو گئی۔ میں 1 ماہ بعد امی کے گھر ملنے آئی تو امی ابو نے مجھے گھر بٹھا لیا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اب تم اس گھر میں واپس نہیں جاؤ گی۔ 3 دن بعد سہیل مجھے لینے آیا تو امی نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ سہیل کافی دیر دروازہ بجاتا رہا، میرے نمبر پہ کال کرتا رہا، مگر میرا موبائل ابو نے زبردستی چھین لیا تھا۔ ابو نے سہیل سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ بیچارہ میرے دادا ابو کے پاس گیا کہ مجھے بتائیں تو صحیح میرا قصور کیا ہے۔ دادا ابو نے ابو کو بلایا اور سمجھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں بچی کی زندگی تباہ کرنے پہ تلے ہو، بچی کو اپنے گھر میں بھیجو، شادی کے بعد بچیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ مگر میرے ابو صرف ایک بات کہتے تھے، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا۔ میری تربیت اس قسم کی ہوئی تھی کہ میں اپنے حق میں کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ جو امی ابو کہتے مجھے ماننا پڑتا۔ میں ایک قیدی بن کر زندگی گزارنے لگی۔ اس طرح 4 مہینے گزر گئے۔ اس عرصے میں سہیل نے کس کس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور کس کس کے آگے نہیں رویا کہ میرا قصور تو مجھے بتائیں، کس چیز کی کمی دی ہے میں نے اپنی بیوی کو، کس جرم کی سزا مجھے دے رہے ہیں۔ مگر میرے والد پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ جب سہیل آتا تو والد صاحب گھر سے باہر نکل جاتے اور اگر راستے میں ملتا تو والد صاحب راستہ بدل دیتے۔ آخر ایک روز میرے والد نے سہیل سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، جسے سہیل نے سختی سے رد کر دیا اور کہا مر جاؤں گا طلاق نہیں دوں گا۔ یوں تو میری شکل و صورت خاص نہیں تھی، مگر سہیل مجھے بہت پیار کرتا تھا، جس کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ میں ایک بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ آخر والد صاحب نے عدالت سے رجوع کر لیا، کیونکہ ابو کو پتا تھا سہیل کسی بھی صورت میں طلاق نہیں دے گا۔ سہیل نے یہ شرط رکھی کہ میری بیوی سائمہ عدالت میں بیان دے دے کہ میں سہیل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ سہیل کو اپنے پیار پر پورا یقین تھا، میں بھی ایسا بیان نہیں دوں گی۔ میرے امی اور ابو نے مجھے سختی سے کہہ دیا کہ تم عدالت میں بیان دو کہ میں سہیل سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ یہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، مجھے مارتا پیٹتا ہے، میں اس سے طلاق لوں گی۔ میں اپنے اتنے اچھے شوہر پر بھلا کیسے الزام لگا سکتی تھی، اور وہ بھی عدالت میں جج صاحب کے سامنے؟ پوری دنیا میں اسے کیسے بدنام کر سکتی تھی؟ جب میں عدالت پہنچی، سہیل بھی عدالت میں موجود تھا۔ امی ابو نے کہا تم عدالت میں یہی بیان دینا جو ہم نے تمہیں بتایا ہے۔ سہیل کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ میں نے اس وقت سہیل کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ میں اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتی اور ڈر کے مارے میں اس سے طلاق کا مطالبہ کر دوں گی، لیکن خدا جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ بھری عدالت میں میں نے جج صاحب کو کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میرے والدین نے زبردستی مجھے گھر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی سہیل کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ جج صاحب نے فوراً مجھے سہیل کے ساتھ گھر روانہ کر دیا۔ امی ابو میرا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں کبھی ان کے خلاف بولوں گی۔ 3 مہینے بعد رب تعالیٰ نے مجھے خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ آج میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں، لیکن امی ابو مجھ سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ انہوں نے مجھ سے ہر طرح کا رشتہ ختم کر دیا ہے۔
مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی میرے ساتھ میرے ماں باپ نے ایسا کیوں کرنا چاہا۔ شادی کے وقت میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس رکھا تھا، مجھے بتائے بغیر میرا نکاح فکس کر دیا اور میں نے ان کی عزت کا پاس رکھا، سہیل کو دیکھے بغیر نکاح کر لیا، لیکن میرے والدین ہی میری اور میرے بچے کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت کمرہ عدالت میں بزدلی کا مظاہرہ کرتی تو آج میں طلاق یافتہ ہوتی۔ مجھے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑی اور میں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ وہ بے شک میرے ماں باپ تھے، لیکن میں سہیل کی بیوی تھی اور اس کے ہونے والے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں کیسے اپنے ماں باپ کی ضد کے آگے اپنی زندگی اور اپنے بچے کی زندگی خراب کر دیتی۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے والدین کی ضد اور انا کی بھیٹ چڑھنے سے بچا لیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔